قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے خدا کی بادشاہت کی بابت سیکھتے ہوئے اب ہم تقریباً آخری مرحلے میں ہیں۔ ہم یہ سیکھ رہے تھے کہ کون خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا۔ کئی باتیں ہم سیکھ چکے، اتنا وقت نہیں کہ انہیں دہرا سکوں۔ ان سے آگے 9واں نقطہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ بدکار، گھنونے کام کرنے والے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ برے کام کرنے والے، گھنونے کام کرنے والے، جن کاموں سے گھن آئے، جن سے نفرت ہو، جو پسندیدہ کام نہ ہو، اور پسندیدہ کاموں کا معیار انسان نے قائم نہیں کرنا۔ ہماری نگاہ میں پسندیدہ چیزیں کچھ اور ہیں، اور خدا کی نگاہ میں پسندیدہ چیزیں یا کام کوئی اور ہیں۔ یہ خدا کا کلام طے کرتا ہے کہ کون سا کام برا ہے اور کون سا کام اچھا ہے۔ یہ بائبل مقدس طے کرتی ہے کہ کون سا کام گھنونا ہے، جس سے گھن آتی ہے۔ وہ کام جس سے گھن آئے، کسے؟ انسانوں کو، خدا کو۔ جو کام خدا کی نظر میں گھنونے ہیں، جن سے خدا کو نفرت ہوتی ہے، وہ کام کرنے والا خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ان کاموں کے بارے میں بائبل بھری پڑی ہے کہ کون سے ایسے کام ہیں جو خدا کو غصہ دلاتے ہیں، جو خدا کو نفرت دلاتے ہیں، جو خدا خوشی سے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ خدا پاک ہے، وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا، اسے پسند نہیں آتی، وہ اپنی نظر سے ہٹا دیتا ہے اسے۔ وہ انسان جو برے کام کرے، وہ کام جو خدا کی نظر میں برے ہیں۔ کئی کام ہوتے ہیں جو انسان سمجھتے ہیں کتنا برا کام ہے، لیکن ہوتے وہ اچھے کام ہیں خدا کی نظر میں۔ انسان انہیں برا کام سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنی دنیاوی زندگی کو، گناہ کی زندگی کو چھوڑ کر دعا کی طرف آ جائے، کلام پڑھنے کی طرف آ جائے، روزے رکھنے کی طرف، خدا کے گھر میں خدمت اور عبادت کرنے کی طرف آ جائے، تو لوگ اس کو تانے دینا شروع کر دیں گے۔ وہ سمجھتا ہے ان لوگوں کو یہ کام پسند نہیں آیا، لوگ اس کی برائی شروع کر دیتے ہیں، یہ دیکھو۔ لیکن خدا کی نظر میں وہ کام اچھا ہے۔ لیکن یہاں بدکار اور گھنونے کام کرنے والے سے مراد وہ شخص ہے جو ایسے کام کرتا ہے جو خدا کی نظر میں برے یا گھنونے ہیں۔ اور پچھلے جمعے میں ہم نے کچھ کام وہ دیکھے تھے، ان پہ بات کی تھی، انہیں جانا تھا، وہ سیکھے تھے کہ وہ کون سے کام ہیں کہ جن سے خدا کو نفرت ہے، جو گھنونے کام ہیں، جو بدی کے کام ہیں۔ ان میں بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ اور بہت سی باتیں جو خدا کے اور اس کے لوگوں کو تکلیف دیں، وہ سارے کام برے اور گھنونے ہیں۔
پھر ایسے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے جو حرام کار یا عیاش ہیں۔ حرام کاری، جسمانی حرام کاری، میں پہلے بھی اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ کوئی بھی انسان جب شادی کے بندھن سے ہٹ کے کسی انسان کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرے، جسمانی، ذہنی، دلی، وہ حرام کاری ہے۔ اپنے جیون ساتھی سے ہٹ کے کسی اور کی طرف دلچسپی رکھنا، اس کے ساتھ جسمانی، ذہنی یا قلبی، دلی تعلق قائم رکھنا، یہ حرام کاری ہے۔ یہ تعلق آج کل ٹیلی فون، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، واٹس ایپ، وائبر، ان ساری چیزوں میں بھی آ چکا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ پرانا سندیسہ بھیجنے کا طریقہ ہو کہ کسی کو بندے کو پکڑا اور چٹھی بنا کے اسے دی اور کسی کو پہنچا دیا، کبوتر کے پیر کے نیچے باندھی اور اس کو چھوڑ دیا، جا جا۔ اب ٹیلی فون ہر ایک کے ہاتھ میں، ہر ایک کی جیب میں، ہر ایک کے بیگ میں، حتیٰ کہ باتھ روم میں بھی چلا جاتا ہے، بستر کے اندر گھس جاتا ہے فون ہمارے ساتھ۔ خدا کے گھر میں آئیں، جیب میں آن، بلوٹوتھ یا ہینڈز فری کان میں لگی رہتی ہیں، اور یہاں بھی ہم کہیں نہ کہیں بزی رہتے ہیں۔ یہ حرام کاری اب صرف جسمانی تعلق نہیں رہا، یہ بہت آگے چلا گیا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اس کو واضح کر دیا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مرد یا عورت آپس میں کوئی جنسی تعلق قائم کرے تو حرام کاری یا زناکاری ہے، بلکہ سوچ رکھنا بھی، جس کسی نے بری نیت سے نگاہ ڈال لی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ ٹیلی فونک، الیکٹرانک کمیونیکیشن میں، بات چیت میں، تحفے تحائف میں، اور جسمانی تعلق تو ایکسٹریم حد ہے۔ خدا ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو حرام کار ہیں۔ اور کرنتھیوں کے نام پہلے خط میں واضح طور پر لکھا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن خدا کا مقدس ہے، اس کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اور جب تم زناکاری، حرام کاری کرتے ہو تو تم خدا کے مقدس کو قصبی کا بدن بناتے ہو، قصبی بنا دیتے ہو خدا کے بدن کو، اور خدا کے بدن کو تم برباد کرتے ہو۔ اور جو خدا کے بدن کو برباد کرے گا، اس کی ہیکل کو برباد کرے گا، خدا اسے برباد کرے گا۔ کوئی چھوٹنے کی گنجائش نہیں۔ ہاں، چھوٹنے کی ایک گنجائش ہے، توبہ، اور پھر کبھی وہ کام نہ کرنا۔ توبہ ایسے کاموں سے، اور پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا، یہ اس میں سے نکلنے کی راہ ہے۔ عیاشی کئی طرح کی ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی سیکشول یا جنسی عیاشی ہو۔ عیاشی ہماری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے لازم رات کو سونے سے پہلے ایک ڈرنک لینی ہے، ہم نے لازم اپنا روپیہ پیسہ جو خدا نے آپ کو دیا ہے کہ آپ اپنے کاروبار روزگار کے ذریعے سے کما کر اپنے خاندان پہ خرچ کرو، خدا کے کاموں پہ خرچ کرو، آپ اسے اپنی عیش میں استعمال کرتے ہو کہ میں انجوائے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ انجوائمنٹ کسی بھی طرح کی، کسی بھی لیول کی ہو سکتی ہے۔ عیاش خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ جو عیاشی کرتے ہیں، جو اپنے جسم، اپنے دل، اپنی آنکھوں اور اپنے ذہن کو خوش کرنے کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے اور فن کے لیے، لطف اٹھانے کے لیے پیسہ بھی لگاتے ہیں، اپنا وقت بھی لگاتے ہیں، اپنے رشتوں کی پرواہ نہیں کرتے، خاندان کی پرواہ نہیں کرتے، خدا کی پرواہ تو بہت دور چلی جاتی ہے کہ وہ کون سا سامنے ہے، اپنے خاندان کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہی جو 2 4 5 10 20 30 دینار جو کسی عیاشی میں لگائے جائیں، اپنے بچوں کے لیے سیو کریں، جب وہ بڑے ہوں ان کی ایجوکیشن میں انویسٹ کریں،
وہ ایسی عیاشی بنے گی آپ کی جو ساری زندگی بٹھا کے آپ کو کھلائے گی. لیکن اگر کسی بوتل پہ، اگر کسی کھانے پینے سونگھنے اور کش والی چیز پہ، اگر کسی اور بدنی لذت میں آپ نے عیاشی میں اڑا دیا کچھ، تو وہ تو ادھر ختم ہو گیا. سگریٹ پینے والے یہ نہیں سمجھتے کہ وہ اپنے دیناروں کو جلا رہے ہیں. سگریٹس انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتے. پیسہ جلتا ہے، دھوئیں میں اڑا دیا جاتا ہے، اور بدن میں بیماریاں آ جاتی ہیں. بنانے والوں نے پیکٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، زہر ہے، اور ہم خوشی سے پیتے ہیں. عیاشی کرنے والے کسی بھی طرح کی، کسی بھی لیول کی ہو، وہ سب خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. ہم جنس پرست دنیا میں یہ ایک نیا ٹرینڈ ابھی رواج پا گیا ہے پرانی بات، لوط کے زمانے میں بھی تھی. مردوں کا مردوں کے ساتھ تعلق قائم رکھنا اور عورتوں کا عورتوں کے ساتھ. ابھی تو شادیاں ہو رہی ہیں ویسٹرن کنٹریز میں. امریکہ میں سپریم کورٹ نے اسے جائز قرار دے دیا ہے. کئی چرچز نے، کلیسیاؤں نے اجازت دے دی کہ لڑکے لڑکے کی شادی پڑھیں گے، لڑکی لڑکی کی شادی پڑھیں گے. خدا کا کلام یہ واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ جو ہم جنس پرست ہیں، جو ہومو سیکشول ہیں، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. چور، تھیوز، چوری کرنے والے. اب ظاہری بات ہے چوری جو کرتا ہے وہ کسی کو نقصان دیتا ہے، وہ کسی کا مال چراتا ہے، وہ اس کا اپنا نہیں ہوتا. اور کسی کا نقصان کر کے، ایک تو وہ خدا کا حکم توڑتا ہے کہ تو چوری نہ کرنا، دوسرا کسی انسان کا نقصان کرتا ہے اور محبت کا حکم بھی توڑتا ہے. تو خدا اس سے خوش نہیں ہوتا. اب چوری کئی طرح کی ہے. ایک تو کسی کے پیسے کی چوری ہو گئی، کسی کے زیور کی چوری ہو گئی. لوگ تو یہاں رشتے چرا لیتے ہیں. ہم لوگ صرف زیور اور پیسے پہ بیٹھے ہیں، لوگ تو رشتے چرا لیتے ہیں. پتہ نہیں چلتا نہ مرد کو نہ عورت کو کہ میرا رشتہ چوری ہو چکا ہے. یہ ایکسپلائٹ ہو رہا ہے، اس کا استحصال ہو رہا ہے. دل چوری ہو جاتے ہیں نا، ہوتے ہیں نا. یہ دل نہیں چوری ہوتا، یہ رشتہ چوری ہوتا ہے. یہ ریلیشن شپ، یہ فیملی چوری ہوتی ہے. کیونکہ آپ کھل کے جو کام نہیں کرتے وہ چوری ہے. ڈیوٹی کا ٹائم 8 بجے آپ نے تھم امپریشن وہاں دینا ہے، پنچ کرنا ہے، یا اپنا کارڈ پنچ کرنا ہے، یا آپ نے سائن کرنا ہے. اور 8:10 پہ اگر آپ گئے تو آپ نے کتنے منٹ چوری کیے؟ 10 منٹ. 5 بجے چھٹی ہونی ہے، 4:30 بجے نکل پڑے تو آدھا گھنٹہ چوری ہو گیا. ایک بچے کو نوٹس لکھ کے دیا گیا کہ اپنے باپ کو لے کے آؤ اسکول میں. باپ گیا. شکایت کیا ہے کہ اس بچے نے اپنے کلاس فیلو کے بیگ میں سے اس کی پینسلیں چرائی ہیں. اب باپ اپنے بچے کو ادھر ہی ڈانٹ رہا ہے، تمہیں چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے بولتا، میں اپنے آفس سے لا کے تجھے دے دیتا. سمجھ آئی؟ اور خود اپنے آفس سے لا کے وہ اپنے بچے کو دینا چاہ رہا ہے. بیٹے کو چوری سے منع کر رہا ہے اور لیکن خود اس کو بتا رہا ہے کہ میں کہاں سے لاؤں گا؟ اپنے آفس سے. ہم وقت چوری کرتے ہیں، ہم چیزیں چوری کر لیتے ہیں، ہم رشتے چوری کر لیتے ہیں، ہم روپیہ چوری کر لیتے ہیں، ہم زیور چوری کر لیتے ہیں، اور پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا کچھ چوری ہوگا. اور یہ سارے کام کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ کوئی کام چور بھی ہوتا ہے. بیٹھا ہے پوری 8 سے 5 پنچ کیا اور بیٹھا ہوا ہے، بہت طبیعت خراب ہے. کیوں؟ بس ساری رات نیند نہیں آئی. کیوں؟ کیا بتائیں، چھوڑے، طبیعت بڑی بے چین رہی، آوازار رہی. کیا ہوا؟ 3 بجے تک شو دیکھتے رہے. پھر اس کے لافٹر، کہہ کہے، اس کے جملے ذہن میں آتے رہے اور 4 بج گئے. جیسے ہی 4 بجے پھر آواز آ گئی باہر سے، پھر نیند ہی نہیں آئی. کام چوری. میرے ہاتھوں میں درد ہے، روٹی نہیں پکا سکتی، چلو باہر سے لے آؤ.
اور بندے کام چوری نہ جانے کس کس طرح کرتے ہیں، بے شمار قسمیں ہیں کام چوری کی، وقت چوری، پیسہ چوری، زیور چوری، چیزیں چوری، رشتے چوری، کام چوری، کتنی قسمیں ہیں چوری کی، یہاں تک کہ ہم خدا کے گھر کو بھی نہیں چھوڑتے، یہاں سے بھی چوری کر لیتے ہیں، خدا کا وقت چوری کر لیتے ہیں، بس 4:30 بجے آ جاتا ہے، انتظار کرتا ہے دروازے سے کب انٹر ہوگا، اور آئزک 5:30 بجے انٹر ہوتا ہے۔ کتنا وقت لیا خدا کا چوری کیا؟ 1 گھنٹہ۔ اور خدا نے خود کہا تم مجھے ٹھگتے ہو، یو روب می، تم مجھے ڈاکہ مارتے ہو۔ چوری ہوتا ہے چپکے سے، کسی کا نظر بچا کے، لیکن جو سامنے آ کے گن پوائنٹ پہ یا دھمکا کے یا زبردستی سینہ زوری لیا جائے اسے چوری نہیں، ڈاکہ کہتے ہیں، رابنگ کہتے ہیں اسے، رابری۔ تو جو پراپر لفظ ہے نا وہاں پر وہ ہے ڈاکہ۔ ملاکی 3 باب میں، جب تم میرا حصہ مجھے نہیں دیتے تو تم میرے حصے میں ڈاکہ مارتے ہو، تو چور خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے۔ پھر لالچی، لالچ بت پرستی کے برابر ہے، خدا کا کلام یہ بتاتا ہے۔ لالچ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، روپے کا، پوزیشن کا، عزت کا، مقام اور رتبے کا، کسی دنیاوی شے کا لالچ ہو سکتا ہے، جائیداد کا لالچ ہو سکتا ہے۔ اکثر بھائیوں میں، شریک برادری میں لڑائیاں اسی لیے ہوتی ہیں، 4 انچ جگہ پہ لڑائیاں ہوتی، قتل ہو جاتے ہیں۔ ابھی سندھ میں، انٹیریئر سندھ میں الیکشنز ہوئے، ایک کونسلر کی سیٹ جیتنے کے لیے کتنے بندے مار دیے جی؟ 11۔ ایک کونسلر کی سیٹ جیتنے کے لیے جس میں 300-400 ووٹ ملنے ہوں گے، 600 ووٹ ملنے ہوں گے، اور کیا ملنا ہے؟ کوئی تنخواہ نہیں ہوتی، کوئی بادشاہ نہیں لگ جاتے ہم، صرف کیا کہ عزت بے عزتی کا معاملہ ہے جی، ہمیں سیٹ لینی ہے، بندے مار دے اور مار دو۔ 11 بندے قتل کر دیے صرف ایک سیٹ لینے کے لیے، لالچ میں۔ سو لالچ کسی بھی قسم کا، اور 10 حکموں میں وضاحت کی گئی، نہ اس کے گھر کا، نہ بیوی کا، نہ بیل کا، نہ گدھے کا، نہ کسی اور چیز کا، جائیداد کا بھی لالچ نہیں، پیسے کا لالچ نہیں، جانور کا لالچ نہیں، اس کے خاندان کے کسی فرد کا بھی لالچ نہیں۔ تو لالچی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ زردوست، وہ جو پیسے سے محبت کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح نے مثال دی تھی کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا آسان ہے، لیکن دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ اب دولت ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، دولت خدا کی طرف سے نعمت ہے، ایک برکت ہے۔ آپ کے پاس اگر پیسہ ہے، خدا کی برکت ہے، اگر آپ نے اسے اپنے محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنے خون پسینے سے کمایا ہے، یہ خدا کی بخشش ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کا چھین کے اپنا بینک بیلنس بھرا ہے یا اپنا گھر تجوری بھری ہے، تو پھر وہ آپ کے لیے ایک لعنت ہے، خدا اس کی سزا دے گا۔ اور روپیہ پیسہ اپنے پاس رکھ کر کسی کی مدد نہ کرنا، خدا کی راہ میں نہ دینا، خدمت میں خرچ نہ کرنا، اپنے خاندان پہ خرچ نہ کرنا، یہ دولت سے پیار کرنا ہے۔ کہ دولت خرچ نہیں کرنی، صرف سنبھالنی ہے۔ بڑے لطیفے بنے ہوئے ہیں نا شیخوں کے، دولت خرچ نہیں کرنی، دولت سے پیار کرنا ہے کہ کسی طرح اکٹھی ہو جائے، میرے پاس آ جائے، میں بل گیٹس کا ریکارڈ توڑ دوں، میں دنیا کا امیر ترین شخص بن جاؤں، میرے پاس جائیداد آ جائے، میرے پاس ہر طرح کی خوبصورت گاڑیاں آ جائیں، ہر مہینے ماڈل چینج کروں میں، لوگ میرے آگے پیچھے پھریں۔ دولت سے محبت کرنا غلط ہے۔ دوست خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ دولت سے محبت کرتے ہیں۔ زر کی دوستی ہر طرح کی برائی کی جڑ ہے۔ بتھیرے ایماندار اس کی
کوشش کرتے ہوئے, اس کی خواہش رکھتے ہوئے کہ ہمیں دولت مل جائے, ایمان سے گمراہ ہو گئے. ایک تھا جس کو دولت پیاری تھی, ہمیشہ کی زندگی پیاری نہیں تھی, اس نے خدا کے بیٹے کو بیچ دیا 30 سکوں کی خاطر کہ چلو یہ مرتا ہے تو مر جائے, مجھے تھوڑی سی دولت ہی مل جائے. زندگیوں کے سودے ہو جاتے ہیں. سپاری لی جاتی ہے نا, سپاری دی بھی جاتی ہے کسی کی جان لینے کی. یہ چھالیا کی بات نہیں کر رہا میں, یہ فلموں میں جو ایک اصطلاح ٹرم استعمال ہوتی ہے کسی کو مارنے کے لیے, کسی کو پیسہ دینا, کہ آپ پیسہ لو اور فلاں بندے کو, ہمارے دشمن کو ختم کر دو. سپاری دینا, زر کی دوستی, روپیہ اپنی دسترس میں لینے کی خواہش رکھنا کہ میرے پاس ہی آ جائے, یہ خدا ناپسند کرتا ہے. نوجوان خداوند یسوع کے پاس آیا, بتا نیک استاد میں کیا کروں, ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں, کیا حکم ہوا؟ حکموں کو پورا کر. میں بچپن سے کر رہا ہوں, ابھی تک ایک چیز کی تجھ میں کمی ہے, کیا؟ اپنا سب کچھ بیچ اور غریبوں میں بانٹ دے, تجھے آسمان پر بڑا خزانہ ملے گا. کیا کیا اس نے؟ غمگین ہو کر, منہ بنا کے, برا سا منہ کر کے, ناخوش ہو کے, منہ بنا کے چلا گیا, کیونکہ دولت مند تھا. ایسے دولت مند جو دولت سے پیار کرتے ہیں, خدا کے لیے, انسانوں کے لیے, کسی کی مدد کے لیے, یہاں تک کہ اپنے خاندان کے لیے دولت نہیں کھولتے, وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. خدا ان سے ناخوش ہوتا ہے. شرابی, واضح طور پر بائبل میں لکھا ہوا ہے کئی جگہوں پر, شرابی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. جب خدا کے کلام نے لکھ دیا, اس نے فرما دیا, ہمارے پاس اعلان ہو گیا کہ شرابی خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتے, تو اس کے اوپر اور کتنی تفسیر کی ضرورت ہے. شرابی کسے کہتے ہیں؟ مینگو جوس پینے والے کو, پیپسی پینے والے کو, شراب پینے والے کو, ٹھیک ہے نا. شراب کے برانڈز ہیں, قسمیں ہیں, ہر ایک قسم جس کو آپ شراب کہتے ہیں, جس سے نشہ ہوتا ہے, وہ شراب ہے. لوگ میں اور شراب میں ذرا کنفیوز ہو جاتے ہیں. لو جی خداوند یسوع مسیح نے تو بنائی تھی, بھئی وہ میں تھی, دیٹ واز اے گریپ جوس. یسوع مسیح نے اسے مٹکے میں ڈال کے, اسے اچھی طرح سیل کر کے زمین کے اندر دبوایا نہیں تھا کہ یہ تبخیر کا عمل ہو اس میں, اور اس میں کیمیکل چینجز آئیں اور پھر یہ نشہ دے. امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں, غور سے سنیے گا, میں جب لال ہو تو اس کی طرف نہ دیکھ. میں انگور کا جوس ہے, انگور کا شیرہ ہے, جب وہ لال ہو جائے, مطلب اس کو ہیٹ مل جائے, اس کی رنگت تبدیل ہو جائے, تو اس میں نشہ آ جاتا ہے. اسے دیکھنا بھی نہیں, پینا تو دور کی بات. پینے کے حوالے سے حکم ہو گیا کہ شراب میں متوالے نہ بنو, اس سے بدچلنی واقع ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں میں پیوں 10 پیک بھی لگا دوں, مجھے کون سا اثر ہوتا ہے؟ مجھ میں نہیں کوئی فرق پڑتا. ہاں فرق پڑتا ہے, اپنی بیوی کو تو پوچھو, جو پھر گالیاں سنتی ہے, اور پھر جو تھپڑ کھاتی, اور جو ٹھڈے کھاتی ہے, اور جو ہر طرح کی بدسلوکی برداشت کرتی ہے. دنیا کے سامنے بڑے شرابی لوگ اس لیے کھڑے نہیں ہوتے کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ آگے والے نے ایک 5 نمبر لگایا تو سارا نشہ اتر جائے گا. جب کلام کہتا ہے کہ شراب پینے سے بدچلنی واقع ہوتی ہے تو ہوتی ہے. ہم اسے ڈھانپ کے رکھتے ہیں. کبھی شرابی اپنے باپ سے آنکھ ملا سکتا ہے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ باپ بیٹا مل کے بیٹھ کے پئیں, غلط ہے. اپنے بچوں کو خود جہنم میں پھینک رہے ہو, اور خود جہنم کا ایندھن بن رہے ہو جو پیتے ہو, کیونکہ شرابی خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا. اور کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ خدا کے لیے جس میں یہ لت ہے چھوڑ دو. روحانی باپ ہوتے ہوئے میں کبھی برداشت نہیں کروں گا کہ
ان روحانی بچوں میں سے کوئی جہنم میں جل رہا ہو اور میں کھڑا وہاں سے دیکھ رہا ہوں اور اس کے ماتھے پہ اس کا الزام لکھا ہو کہ یہ شرابی تھا، میں بری ہو گیا، میں نے آج بتا دیا شرابی خدا کی بادشاہت میں نہیں جا سکتا۔ شراب پینا چھوڑ دیں۔ گالیاں بکنے والے، بائبل مقدس میں سے حوالہ جات ساتھ لکھے ہوتے ہیں، اگر کسی کو کوئی شک ہو بائبل کھول کے ساتھ ساتھ پڑھے۔ گالیاں بکنا، خداوند یسوع مسیح کو بہت برا بلا کہا گیا، لیکن تو بھی اس نے ستانے والوں کو گالی نہ دی۔ گالی بکنے سے منع کیا گیا ہے۔ جب آپ کسی کو گالی بکتے ہیں تو آپ اپنے زبان سے اس کی عزت پامال کرتے ہو، آپ اس کی عزت کا خون کرتے ہو، آپ اس کی عزت کا قتل کرتے ہو۔ کسی کی ماں، بہن، بیٹی، بھانجی، بھتیجی کو اگر ہم فزیکلی بے حرمت کر دیں تو کوئی چھوڑے گا؟ قانون نہیں چھوڑے گا، خدا کی شریعت اسے نہیں چھوڑے گی، خدا اسے نہیں چھوڑے گا۔ تو جو زبان سے یہ کام کرتے ہیں ان میں اور حقیقی طور پر کرنے والوں میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ ایک عملی طور پہ کر رہا ہے اور دوسرا اپنی زبان اور اپنے ارادے میں اپنے خیال سے اس کی عزت بے حرمت کر رہا ہے، اس کی عزت کا خون کر رہا ہے۔ سو گالی دینا چھوڑ دیں، کیونکہ گالی دینے والے آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ ظالم، ظلم کرنے والے، ایک ہوتے ہیں استاد جو سزا دیتے ہیں، کیونکہ بچے کو بات سکھائی ہے، اس نے پوری طرح سے سمجھی نہیں یا اس نے ٹیسٹ میں نمبر اچھے نہیں لیے تو استاد اسے سزا دیتا ہے۔ پھر ہوتے ہیں ماں باپ جو اپنے بچے کو کسی شرارت یا غلطی پر سزا دیتے ہیں، ان کا حق ہے۔ خدا نے ان کو اختیار دیا ہے کہ چھڑی سے بھی اپنی اولاد کو ٹھیک کریں، لیکن کچھ لوگ ظالم ہوتے ہیں جو بلا وجہ کمزوروں کو ستاتے، انہیں پریشان کرتے، انہیں دکھ دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ ایک بندے نے 2 لوگوں سے قرض لیا، ایک بڑا پاور والا آدمی تھا، ذرا ٹیڑھا آدمی تھا، اور ایک بیچارہ مسکین تھا، بھائی جوزف کے جیسا۔ اب اس نے جلدی سے کیا کیا، ٹیڑھے آدمی کو تو پہلے دیا، اس کو دے دو بھائی نہیں تو بےزتی کرے گا بڑی، اور جو مسکین آدمی تھا اس کو لارے پہ لا رہا۔ تو یہ کیا بھلا، کمزور آدمی پہ ظلم ہو رہا ہے۔ مزدوریاں لوگ نہیں دیتے پوری، اور بحرین میں بھی ایسا ہے، پاکستان میں بھی۔ ابھی جو سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں جو ابھی کارخانہ گرا ہے 4 منزلہ، اس میں چھوٹے بچے بھی کام کرتے تھے، 12 گھنٹے کی مزدوری 200 روپے، 12 گھنٹے کی مزدوری پاکستانی روپوں میں 200 روپے۔ یہ ظلم ہے، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا ظلم ہے، کسی پہ سختی کرنا ناجائز ظلم ہے، اور جو ظلم کرتے ہیں خدا انہیں بادشاہی میں داخل نہیں کرے گا۔ اور بزدل، جن میں جرت نہیں کسی کام کے کرنے کی، جو اپنی عزت کو سنبھال نہیں سکتے، جن میں یہ جرت نہیں کہ اپنی اولاد کو درست کر سکیں، جن میں یہ جرت نہیں کہ اپنے خاندان کی حفاظت کر سکیں، جن میں یہ جرت نہیں اپنے ایمان کے لیے جرت سے کہہ سکیں ہاں میں مسیحی ہوں، بزدل خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جھوٹے، ہر ایک جھوٹا اور جھوٹی بات کا گھڑنے والا خدا کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ جھوٹی بات کو پسند کرنے والا اور اسے گھڑنے والا خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ جھوٹ ہم کہتے ہیں چلو کسی کے فائدے کے لیے بول لینا چاہیے، ٹیلی فون پہ تو اکثر جھوٹ ہی ہوتا ہے، کہاں پہ ہو بھائی، یہ بس سگنل پہ ہوں، اور ابھی بندہ سترا ہوتا ہے، اکثر جھوٹ ہوتے ہیں۔ وہ میں ذرا باہر ہوں، پلیز تھوڑی دیر کے بعد بات کریں گے یا کچھ کریں گے، میں ابھی بیزی ہوں، میں گھر سے باہر ہوں، پلیز۔ فون پہ اکثر ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ ہاں غلط بات جو بھی ہے جھوٹ ہے، تو جھوٹ سے پرہیز کرے، خداوند نے اس سے منع کیا، جھوٹی گواہی سے منع کیا گیا، جھوٹ بولنے، جھوٹ پسند کرنے اور جھوٹ گھڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور صاف لکھا ہے
کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے، اور خونی، مرڈرر، کلر، قتل کرنے والے خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ اب یہ قتل ایک تو جسم کا ہے کہ کسی کو گولی سے، خنجر سے، بارود سے، دھماکے سے، یا سانس گھونٹ کر، یا پھندا دے کر، یا ٹکڑے کر کے کسی کو قتل کیا جاتا ہے، لیکن قتل عزت کا بھی ہوتا ہے، قتل کسی کے آنر، ریسپیکٹ کا بھی ہوتا ہے۔ ہر طرح کا قتل قتل ہے، خدا اس سے خوش نہیں ہوتا۔ خونی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا وہ خونی کے برابر ہے۔ جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا وہ خونی کے برابر ہے۔ یوحنا کے پہلے خط میں لکھا ہے۔ خداوند یسوع نے کہا کہ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جی تم خون نہ کرنا، میں تم سے کہتا ہوں غصہ نہ کرنا۔ اپنے بھائی کو پاگل نہ کہنا۔ اب خون کو، غصے کو اور پاگل کہنے کو جوڑ دیا۔ کسی کو پاگل کہنا، آپ اس کی عقل، اس کے شعور، اس کی انٹیلیجنس کو قتل کر رہے ہو، کہہ رہے ہو یہ ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ہے ہی نہیں، ختم کر دی۔ خدا ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے بھی کسی کو قتل نہ کریں، اپنے خیال سے بھی کسی کو قتل نہ کریں، اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو قتل نہ کریں۔ تو پھر بڑا مشکل سا کام ہے یہ، اتنے سارے کام تو ہم میں ہیں، کئی کام ہم نے کر رکھے ہیں اور کر رہے ہیں، اور ارادہ بھی ہے۔ شاید کئی کام آج یہاں سے جانے کے بعد ہمارا کرنے کا ارادہ ہو، کل پرسوں ترسوں پلاننگ میں ہو، ڈائری میں لکھا ہو یہ کام کرنا ہے، تو پھر وہاں جایا کیسے جا سکتا ہے؟ آخری بات جو خدا کے کلام میں سے خدا کی بادشاہت کی بابت سیکھتے ہوئے ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ وہاں کیسے جایا جا سکتا ہے۔ جب اتنی سختیاں اور اتنی پابندیاں ہیں، وہاں کیسے جایا جا سکتا ہے؟ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے۔ سادہ سا فارمولہ ہے، خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا کہ جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ آسمان کی بادشاہت میں داخلہ صرف ایک شخص سے جڑا ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ جو اسے خدا کا بیٹا، اپنا نجات دہندہ، کامل انسان اور کامل خدا سمجھتا ہے، اور اسے بادشاہ سمجھتا ہے، اسے خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ سمجھتا ہے، اور سچ مچ سمجھتا ہے، صرف زبانی نہیں اپنے کردار سے بھی ظاہر کرتا ہے، وہ آسمان کی بادشاہت میں جا سکتا ہے۔ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، جو یسوع پر ایمان لاتا ہے وہی آسمان کی بادشاہت میں جائے گا۔ کسی اور کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے، کسی اور پیر فقیر کے پیچھے بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی سینٹ یا مقدس کے پیچھے جانے اور اس کے نام کی مالا جپنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ بادشاہت میں داخلہ صرف خداوند یسوع پر ایمان رکھنے والوں کو ملے گا۔ اور پھر ہم اس بادشاہی میں جانے کے لیے یسوع پر ایمان رکھنے کے بعد ایمانداروں کی رفاقت میں خود کو تیار کریں۔ یہ کلیسیا دنیا بھر میں موجود ہے، خدا کی ہیکل ہے، خدا کی دلہن ہے، خدا کا بدن ہے۔ خدا نے ایمانداروں کو ایک جماعت میں جوڑا ہے، اس لیے تاکہ ہم ایک دوسرے کو تیار کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، تاکہ آسمان کی بادشاہت میں جانے اور وہاں بسنے کے لیے تیار ہو سکیں۔ اور میں نے یہ جو 3 مہینے سے زیادہ وقت لیا ہے اس ایک مضمون کی بابت سکھانے میں، لوگ سوچتے ہوں گے یہ کیا ایک ہی مضمون ہر بار؟ یہ اس بوجھ کے ساتھ سکھایا گیا ہے
کہ ایک بار سب کو سمجھ آ جائے کہ آسمان کی بادشاہت ہے کیسی، وہاں کیا ہوگا، ہمیں وہاں کیا کیا کرنا ہے، اور ہم وہاں کیسے جا سکتے ہیں، اور اس کی تیاری ہمیں کیسے کرنی ہے۔ وہاں گیت گائیں گے، یہاں تیاری کرو گانے کی۔ وہاں ساز بجائیں گے، کلیسیا میں تیاری کرو ساز بجا کر۔ وہاں خدا کی عبادت کریں گے، یہاں عبادت کی عادت ڈالو۔ وہاں ہم خدا کا چہرہ تکیں گے، یہاں خدا کا چہرہ دیکھنے کی عادت ڈالو۔ وہاں خدا کے ساتھ رہیں گے، ہم 1 گھنٹہ تو بیٹھ نہیں سکتے، وہاں ہزاروں سال کیسے اس کے ساتھ گزاریں گے۔ تیاری زمین پر ہونی ہے، ایمانداروں کے بیچ ہونی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں ایمانداروں کی جماعت سے ہٹ کر اکیلا کہیں جنگلوں میں وادیوں میں جا کر پریکٹس کروں اور ریاضت کروں تو میں آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار ہو جاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایمانداروں کی رفاقت ضروری ہے۔ The fellowship of believers، رفاقت ضروری ہے، یہ ہمیں تیار کرتی ہے۔ ہم ایمانداروں کی جماعت میں رہ کر یہاں تیاری کر کے آسمان کی بادشاہت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ سو ہمیں تیار کرنا ہے خود کو۔ جب ہم یسوع پر ایمان کی حالت میں زمین پر مرتے ہیں تو ہماری روحیں وہاں منتقل کر دی جاتی ہیں، ہم یہاں سے ٹرانسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ خدا یسوع نے تمثیل سکھائی تھی کہ ایک امیر آدمی تھا اور ایک غریب لازر تھا۔ غریب لازر کو بھی موت آ گئی اور امیر آدمی کو بھی، اور لازر کی روح کو فرشتے کہاں لے گئے؟ باپ ابراہیم کی گود میں لے گئے۔ یہ ایک تشبیہ ہے آرام کی جگہ، خدا کے جلال میں، اس کی بادشاہت میں اس کو لے جایا گیا۔ جب ہم زمین پر ایمان کی حالت میں قائم رہتے ہوئے آخری سانس تک مسیح خداوند کے وفادار رہتے ہوئے مر جاتے ہیں، ادھر آنکھ بند ہوتی ہے تو ہماری روح کو وہاں بادشاہت میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ آسان سا طریقہ ہے، موت تک مسیح خداوند کے وفادار رہو، تو جیسے ہی یہاں زمین پہ آنکھ بند ہوگی روح آسمان میں خدا کی بادشاہت میں جا چکی ہوگی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ یسوع وہاں خود استقبال کرتا ہے۔ اسٹیفنس کلیسیا کا پہلا شہید، اسے سنسار کیا گیا، مارا گیا، اور وہ مار کھا رہا تھا، جان دینے کو تھا، اور اس نے کہا میں آسمان کو کھلا اور خداوند یسوع کو خدا باپ کے داہنے ہاتھ کھڑا دیکھتا ہوں۔ ہم رسولوں کا عقیدہ جب دہراتے ہیں، ایمان کا اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ آسمان پر چڑھ گیا اور خدا باپ کے داہنے ہاتھ کھڑا رہا، جا بیٹھا، وہ تخت پہ بیٹھا ہے۔ لیکن جب ایماندار کی روح آسمان کی طرف پرواز کرتی ہے، فرشتے اسے لے کر جاتے ہیں، تو وہ کھڑا ہو کے استقبال کرتا ہے کہ میرا بندہ میری بندی آ گئے، میں ویلکم کرتا ہوں۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے، خداوند یسوع خود وہاں استقبال کرتا ہے۔ سو یسوع پر ایمان رکھیں، ایمانداروں کی جماعت میں رہ کر تیاری کریں، ایمان کی حالت میں زندگی ختم ہونے تک وفادار رہیں، یسوع خود وہاں استقبال کرے گا۔ اور اگر ہمیں جسمانی موت نہیں آتی اور یسوع کے آنے کا وقت آ جاتا ہے تو یسوع خود آئے گا اور ہمیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ خداوند یسوع خود لینے آئے گا، ہم اس کے ساتھ آسمان کی بادشاہت میں جائیں گے۔ سو طریقہ آسان ہے، ایک ہی بندہ لے جا سکتا ہے، ایک ہی شخصیت گارنٹی ہے آسمان کی بادشاہت میں داخلے کی، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اپنے آپ کو تیار کریں، جو کام خدا کو پسند نہیں وہ چھوڑ دیں، جو کام کرنے سے ہم وہاں داخل نہیں ہو سکتے وہ چھوڑ دیں، جو کام ہمیں وہاں کرنے ہوں گے ہم ان کی پریکٹس کریں تاکہ ہم تیار ہوں۔ وہ جگہ بڑی خوبصورت ہے، بہت قیمتی ہے، بڑی جلالی ہے، آرام والی ہے، خوشیوں شادمانی اور برکت والی ہے۔ کبھی موت نہیں ہوگی، کبھی بیماری نہیں ہوگی، کوئی ڈس ایبلٹی، کوئی معذوری وہاں پر نہیں ہوگی۔ خدا ہوگا وہاں پہ ہر وقت، ہر لمحہ موجود، اور ہم اس کے حضور رہیں گے۔ عزیز کلیسیا،
اپنے آپ کو خدا کی بادشاہت کے لیے تیار کریں، اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے، اس سے پہلے کہ دلہا آ جائے اور ہم تیار بھی نہ ہوں، اس سے پہلے کہ ہم اتنے بگڑ جائیں کہ پھر واپسی کا راستہ ہمیں نہ مل سکے۔ خداوند کی طرف لوٹ آؤ، اپنے آپ کو اس کی بادشاہی کے لیے تیار کرو۔ اگر ہم اس جسم کی حالت میں ایمان میں رہ کر مریں گے تو وہ کھڑا ہو کر استقبال کرتا ہے، اور اگر اس کے مقرر کیے ہوئے وقت کے مطابق ہم زندہ بھی رہیں گے تو وہ خود آئے گا اور ہمیں اپنے ساتھ بادشاہی میں لے جائے گا۔ خداوند کے وعدے ہمیشہ سچے ہیں، جب اس نے وعدہ کیا ہے تو وہ پورا کرے گا۔ یوحنا کی انجیل 3 باب اور 16 آیت بڑی مشہور ہے، کیا ہم سب مل کے پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ یہ چاہتا ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ آؤ اس کی طرف لوٹو اور اس کی بادشاہت میں داخلے کے لیے تیاری کرو۔ خداوند ہم سبوں کو ایسا کرنے کی توفیق اور فضل بخشے، آمین۔